عشق میں موضوع ہے سچی اور سیدھی بات کرنا. اس موضوع پر قرآن پاک سے کچھ حوالہ جات دیں گے مفتی محمد شاہد مدنی صاحب. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ احزاب کی آیت نمبر 70، 70 اور 71 کا انتخاب کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور بات سیدھی کہا کرو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو سنوار دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، فقد فاز فوزا عظیما، تو اس نے عظیم کامیابی کو پایا. صحیح. ان دو آیہ مبارکہ میں جو پہلی آیہ مبارکہ ہے اس کے ابتدائیے میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. صحیح. اس پر ہم نے متعدد بار بات کی ہے کہ مومن کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے. صحیح. اور جب اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو دنیا کا خوف خود ہی نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات بہت اہم ہے، اللہ نے فرمایا وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہا کرو. صحیح. یعنی مومن کی شان یہ ہے کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے تو گھما پھرا کے بات نہیں کرتا، سیدھی بات کرتا ہے. مومن سچا سچا ہوتا ہے، جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہی اس کی زبان پر ہوتا ہے. صحیح. میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کلاس میں بھی اور دیگر افراد کے سامنے بھی کہ آج ہمارے معاشرے کی بربادی کے جو بنیادی اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آج کے نوجوان بچے اور بچیاں یہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں، کیونکہ ہم جس کے پاس بھی جاتے ہیں وہ ہم سے ٹیڑھی ہی بات کرتا ہے. صحیح. درست بات نہیں بتاتا، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں تفریقہ بازی بھی ہوتی ہے، گروپ بندیاں بھی ہوتی ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں اور انتشار بھی ہوتا ہے. صحیح. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے جب بندے کو بنایا تو ہر عضو دو بنائے. 2 ہاتھ ہیں، 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 پاؤں ہیں، لیکن زبان ایک بنائی. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کا جو شر ہے وہ دیگر اعضاء سے زیادہ ہے. صحیح. سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، تو سارے اعضاء زبان سے دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا. صحیح. کیونکہ تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے. صحیح. اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. صحیح. امام غزالی رحمہ اللہ بہت بڑا حوالہ ہے، آپ نے نوجوانوں کی خاص تربیت فرمائی ہے تصوف کے حوالے سے. آپ فرماتے ہیں کہ زبان کے شر سے وہی محفوظ رہتا ہے جو زبان کو شریعت کی لگام دے کر رکھتا ہے. صحیح. گویا کہ زبان کا شر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور سب سے زیادہ اس لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبان ہی سے کلمہ کفر نکلتا ہے. تو کفر سے بڑا تو شر نہیں ہو سکتا. تو اگر زبان سے کوئی کفریہ جملہ نکل گیا تو پھر آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بڑی چالاکی کے ساتھ چرب زبانی کر رہے ہوتے ہیں اور دینی معاملات پر گفت و شنید کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ دین آپ کا نہیں ہے، دین آپ کا بھی ہے، لیکن بندے کو دینی معاملات میں اتنا دیدہ دلیر نہیں ہونا چاہیے. اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ میں جو چرب زبانی کو دینی معاملات میں استعمال کر رہا ہوں، یقینی سی بات ہے کہ میں دین جانتا ہوں، لیکن جو میرا استاد ہے وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہوگا، جو ان کا استاد ہے وہ ان سے زیادہ جانتا ہوگا. یا میں دین جانتا ہوں لیکن مجھے دین میں اتنی عمر نہیں گزری، جو مجھ سے ڈبل عمر رکھتا ہے اور اس نے دین پڑھتے پڑھاتے گزارا ہے تو وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہوگا. تو اس لیے کبھی بھی کسی معاملے پہ اگر اختلاف ہو بھی جائے تو ہمیں دامن اخلاق کو نہیں چھوڑنا چاہیے، دیدہ دلیری کا ثبوت نہیں دینا چاہیے، اور اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زبان کی وجہ سے انسان اتنی بڑی غلطی کر گزرتا ہے کہ اسے ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کاش میں یہ جملہ نہ کہتا. اور یہ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ جو لفظ آپ کے پاس ہے وہ تبھی تک ہے جب آپ نے ادا نہ کیا. جب ادا کر دیا تو وہ لفظ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. اور اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جو کہنے جا رہے ہیں اسے کہنے سے پہلے سوچیں. اپنے وہ لوگ جو ہمارے ماتحت آتے ہیں، مثلا اساتذہ، وہ طلباء کے لیے سیدھی اور کھری بات کہیں. والدین وہ اولاد کے لیے سیدھی اور سچی بات کہیں. حکمران وہ رعایا کے لیے سیدھی اور سچی بات کہیں. مذہبی طبقے میں جو لوگ لیڈرز بنے بیٹھے ہیں دور حاضر کے اندر اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس ہماری فین فالوئنگ رہے اور لوگ ہمیں سنیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ جب عوام الناس کے سامنے بات کہیں تو سیدھی بات کہیں. اگرچہ یعنی مومن کی شان یہ ہے کہ ایک سیدھی بات میں نے کہنی ہے،
وہ میرے خلاف جا رہی ہے، چلے جائے، کیونکہ مجھے جو حکم دیا گیا ہے وہ سیدھی بات کہنے کا دیا گیا ہے۔ اگر میں یہ دیکھوں گا کہ میرے خلاف جا رہی ہے اور میں اس بات کو شریعت کے پہناوے میں اس طرح پیش کروں کہ میرے خلاف نہ جائے، تو پھر عوام الناس میں انتشار ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنی شخصیت کو بچانے کے لیے، یا مجھ پر اعتراض نہ ہو، یا مجھ پر تنقید نہ ہو، یا میرا جو عیب انفیکٹ عیب ہے اس کی طرف لوگوں کی نظر نہ جائے اور آپ جہتیں نکالنا شروع کر دیں، تو یہ یاد رکھیں کہ آپ زبان کی تیزی کی وجہ سے لوگوں کو مس گائیڈ کر سکتے ہیں، جیسا کہ آج بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کی زبان کو نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کی زبان سے جو نکل رہا ہے وہ کس مقصد کے تحت نکل رہا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، کہ اللہ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگلا جو جز فرمایا وہ یہ ہے کہ یصلح لکم اعمالکم، میں اپنے معاملات سنواروں، کیسے سنواروں؟ اور اللہ اگر میرے معاملات سنوار دے تو کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم سیدھی بات کہو گے، حق بات کہو گے، تو یصلح لکم اعمالکم، تمہارے معاملات اللہ سنوار دے گا۔ آج ہم جب سنوار رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے کہ جو ہمارا ہم اثر ہے وہ میرا معاملہ بگاڑے گا، میری بات سنے گا، اس پر تنقید کرے گا، لوگوں کا ذہن خراب کرے گا کہ یہ بات منافقانہ انداز میں کہہ رہا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں، یہ ہے، یہ ہمارے لوگوں کی سوچ ہے۔ لیکن جب میں اپنا معاملہ سپرد الہی کر دوں گا کہ مولا میں تیرا بندہ، تو نے فرمایا سیدھی بات کہو، میں نے سیدھی بات کہہ دی ہے، اب میری یہ سیدھی بات حکمرانوں کے خلاف ہے، میری یہ سیدھی بات مالداروں کے خلاف ہے، میری یہ سیدھی بات طاقتور طبقے اشرافیہ کے خلاف ہے، لیکن میں نے تیرے حکم پر کہہ دی ہے، تو اللہ فرماتا ہے بندے مت گھبرا، اب تیرے معاملات کو میں سنواروں گا۔ وہ سارے لوگ ایک طرف جمع ہو جائیں اور تیرے خلاف ہو جائیں تب بھی وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو گویا معاملات کی سپردگی اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اور جب اللہ معاملات سنوارتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی میں بخش دوں گا، اور جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو آخری حصے میں فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، چھوٹی کامیابی نہیں، بڑی کامیابی، جو آخرت کی کامیابی ہے وہ تمہیں مل جائے گی، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو، ہمارے تمام سننے والوں کو ان دو آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔